السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تتكلم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا اس آدمی کی مثال پیش کیجیے جن کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو اپنے اوندھے منہ ویران پڑی، اپنے چھپروں کے بر ویران پڑی تھی، گری ہوئی۔ تو اس بستی کی مثال تھی۔ جب وہاں سے اس آدمی گزر ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو مار دیا، 100 سال تک مرا رہا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کتنے دن تو یہاں پہ رہا؟ کہتا ہے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ کہا اللہ نے کہ نہیں، تو 100 سال تک رہا تو تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، وہ خراب نہیں ہوا ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور تاکہ تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے۔ بس جب اس کے لیے واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایک دوسری دلیل پیش کی۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر دوسری دلیل پیش کی۔ ہر آدمی کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ساری انسانیت کو دوبارہ اٹھائے گا، ان سے سوال جواب ہوگا، ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جن کا عمل اچھا ہوگا ان کو جنت کی نعمتیں اور جنت ملے گی، اور جن کا عمل برا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بارے میں بہت سارے لوگ شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ دوبارہ لوٹایا جائے، ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے بہت ساری جگہوں پر سمجھایا ہے اور یہاں بھی سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد موقع پر کہا کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایسا کیسے کہتے ہو کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، سڑگل جائیں گی ہڈیاں، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ نے تم کو پیدا کیا،
تمہارا پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ آج تو کم سے کم تمہارے ذرات زمین میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، حساب کتاب لے گا، سوال جواب کرے گا۔ یہاں پر اس عقیدے کی تائید میں ایک واقعہ رب العزت نے نقل فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا ایک بستی سے گزر ہوا، جو بستی بالکل تباہ ہو چکی تھی، سارے لوگ مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، ویران ہو چکے تھے۔ یہ آدمی کون تھے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جن کو یہودی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی نے کہا یہ خضر علیہ السلام ہے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا قول ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ ہے، جس کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک کا شکار ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بات عام آدمی ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ شک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور قدرت کا اظہار اور احساس اور اعتراف ہے۔ بستی کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کیسے اس کو اٹھائے گا، اللہ کیسے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ انکار ہے، تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کا وہاں پر احساس ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت اس کو اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا، اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ بہرحال بہت سارے لوگوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ راجح قول یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے جس آدمی کا تذکرہ ہے وہ زیادہ راجح ہے، بنو اسرائیل کا آدمی۔ بہرحال کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ واقعہ کو بیان کر کے ہمارے دلوں میں آخرت کے دن پر ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ وہ آدمی جب بستی سے گزرے تو بستی بالکل ویران ہو چکی، سارے لوگ مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے؟ بستی ویران ہو چکی ہے، سب مر سر گل چکے ہیں، سب ختم ہو چکے ہیں، اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آدمی کو موت دی، اور ایسی موت دی کہ 100 سال ہو گیا۔ اب اس کو موت کہیے یا اس کو نیند کہیے، سلا دیا۔ 100 سال تک جب سوتے رہے تو اللہ نے 100 سال کے اندر دوبارہ زندہ کیا، اور پوچھا تم یہاں کتنے سال سے تھے؟ اس دن کہتے ہیں کہ وہ صبح کے ٹائم میں وہاں پر تھے جب ان کو موت آ گئی تھی یا نیند آ گئی تھی، اور جب بعد میں اٹھے 100 سال کے بعد تو شام کا ٹائم، تو وہ جب انہوں نے وقت دیکھا تو سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک دن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کہ ایک دن ہو گیا ہے، یعنی مطلب کل کے ٹائم میں میں یہاں سویا تھا اور آج دوسرا دن ہے، اور اگر ابھی نہیں دن ہوا ہے تو اس کا مطلب دن کا ایک بعض حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ایک دن یا بعض دن یہاں پہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، 100 سال تک تھے تم، 100 سال تک یہاں تھے، اور 100 سال میں اللہ کی عظمت اور قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو موت دے کر کے سلا دیا، زندگی دے کر کے سلا دیا۔ تمہارا جو کھانا رکھا ہے نا، جو تم کھانا رکھے تھے، وہ کھانا 100 سال ہونے کے باوجود ویسے ہی رکھا، ذرہ برابر خراب نہیں ہوا، اس میں بدبو نہیں آئی، اس میں سڑا نہیں۔
اور تمہارے گدھے کو جو گدھا لے کر آئے تھے اس کے چیتھڑے اڑ گئے، ختم ہو چکا ہے بالکل، لیکن اس گدھے کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور اس انسان کو بھی اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم تم کو تمہارے گدھے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، لوگ تم سے نشانی اور عبرت حاصل کر کے آخرت کے دل پر عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں، ایمان مضبوط رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور پھر بعد میں فرمایا دیکھو ہم کس طریقے سے ہڈیوں کو زندہ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ جمع کرتے ہیں، کس اس پر گوشت اور پوست چڑھاتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں، یہ ہماری عظمت اور قدرت ہے۔ جب انہوں نے سب کچھ اپنے سامنے دیکھ لیا کہ سامنے ہی ان کا گدھا جو مر چکا تھا، 100 سال گزر چکے تھے، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، کس طریقے سے اس کو بنایا گیا، کس طریقے سے وہ زندہ ہوا، جب سب کچھ سامنے دیکھ لیا تو کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر۔ باعث بعد الموت کی دوسری دلیل جو اپنی آنکھوں کے سامنے انسان نے خود اپنے ساتھ دیکھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تم کو 100 سال زندہ کر سکتا ہے 100 سال کے بعد، تو اللہ تعالیٰ 1000 سال کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ میدان محشر قیامت کے دن کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ آج تم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا مار کر کے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا زندہ کر دے گا، جس کو چاہے گا مارے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو مطلب خلاصہ یہ کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کا جو عقیدہ ہے ایک دم پختہ اور پکا، اور اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔